اب بات کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کی. تو مائکروسافٹ ورڈ ایک ایسی ایپ ہے جس کے اوپر ہم لیٹر، درخواستیں، خطوط وغیرہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی سارے طریقے ہیں. سب سے پہلے جو سادہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ونڈو کے بٹن کے ساتھ جو سرچ بار ہے اس میں آپ ٹائپ کریں WORD، ورڈ. تو آپ دیکھیں یہاں پر آ گیا ورڈ ایپ. مائکروسافٹ ورڈ کے مختلف ورژن ہوتے ہیں، جیسے مائکروسافٹ آفس 10، 8، 7، اسی طرح 365. تو یہ اس کے مختلف ورژن ہیں. ورژن کا مطلب مختلف ماڈلز. تو ہمارے پاس یہاں پر میرے کمپیوٹر کے اندر مائکروسافٹ 365 انسٹال ہے. تو یہاں پر میں نے سرچ کیا مائکروسافٹ ورڈ، تو اس پہ میں لیفٹ کلک کروں گا. لیفٹ کلک کرنے سے یہاں پر یہ دیکھیں تو مائکروسافٹ ورڈ اس طرح اوپن ہو چکا. یہاں پر نیو کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہ ایک بلینک ڈاکومنٹ، خالی ڈاکومنٹ جو ہے اس کو اوپن کرنے. تو یہ مائکروسافٹ ورڈ ہمارا اوپن ہو چکا. جب یہ کھلا ہوا ہو تو آپ یہاں ٹیب کے اوپر رائٹ کلک کر کے اسے پن کر سکتے ہیں. یہاں پر ابھی آ رہا ہے ان پن فرام ٹاسک بار. تو اگر میں اسے ان پن کرتا ہوں، یہاں سے کلوز کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں اس کا شارٹ کٹ یہاں سے ختم ہو گیا. دوبارہ میں اسے اوپن کرتا ہوں. دوبارہ اوپن ہونے کے بعد میں یہاں پر جا کے اس کو رائٹ کلک کر کے پن ٹو ٹاسک بار کرتا ہوں اور اب اسے کلوز کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں یہاں اس پر اس کا شارٹ کٹ بن گیا ہے. تو اس طرح ہم ٹاسک بار پہ شارٹ کٹ بھی کریٹ کر سکتے. تو میں اب اس شارٹ کٹ سے اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ اس طرح اوپن ہو جائے گا. اوپن ہوتے ہی یہ جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بیک سٹیج ویو، جہاں پر ہم اپنی فائل کو اب ہم چوز کر سکتے ہیں ہم کیا کھولنا چاہتے ہیں. پہلے سے محفوظ شدہ فائلز کو کھول سکتے ہیں یا پھر نئی فائل بنا سکتے ہیں. تو میں نئی فائل پہ جاتا ہوں. یہاں پر پھر یہ کافی ساری ٹیمپلیٹس ہیں. ٹیمپلیٹس کیا ہیں یہ ہم آگے آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے. بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کر کے آپ اس ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں. اب ہم اس کا تھوڑا سا یوزر انٹرفیس دیکھ لیتے ہیں. سب سے اوپر یہ ہے ٹائٹل بار، بالکل ونڈو ایکسپلورر کی طرح. اس کے اوپر پھر 3 سیکشن ہے. یہاں پر کنٹرول بٹنس ہے، یہاں پر ڈاکومنٹ انفارمیشن ہے اور یہاں پر کوئک ایکسیس ٹول بار. اس کے نیچے پھر یہ ٹیبز ہیں. یہ ٹیبز کے نیچے یہ جو پٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں ریبن. ریبن کے اوپر آپ کو یہ جو کھڑی لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ ریبن گروپس ہے. جیسے فونٹ لکھا ہوا ہے، پیراگراف ہے، سٹائل ہے. اس کے اندر پھر ٹولز پڑے ہوئے ہیں. یہ ٹولز کیا ہیں؟ یہ اوزار جسے ہم کہتے ہیں. ان سے ہم پھر اپنا ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے پھر یہ آپشن گیلری کا بٹن ہے، یہ ایرو کا نشان، اسے آپشن گیلری کہتے ہیں. اس سے ہم مزید اس گروپ کے آپشن نکال سکتے ہیں. اس کے نیچے یہاں پر میں اس کے اوپر اگر اس کو اس طرح کلک کرتا ہوں، یہاں پر جاتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں آلویز شو ریبن. تو اب یہ مجھے ہر وقت جو ہے ریبن نظر آئے گا. اور اگر میں اسے کہہ دیتا ہوں شو ٹیبز اونلی تو پھر یہ ریبن غائب ہو جائے گا. جب میں ٹیب پہ کلک کروں گا تو تب یہ ریبن نظر آئے گا. تو میں اسے فی الحال کر لیتا ہوں آلویز شوز ریبن تاکہ ہمیں نظر آتا رہے. ریبن کے نیچے یہ جو آپ کو ایک سکیل سا نظر آ رہا ہے اسے رولر کہتے ہیں. یہ سکیل اوپر بھی ہے اور بائیں جانب بھی ہے. اوپر والے سکیل کو ہاریزنٹل رولر کہتے ہیں اور یہ بائیں جانب والے کو ورٹیکل رولر کہتے ہیں. اس کے اوپر یہ جو چھوٹے چھوٹے بٹن ہیں ان کو انڈنٹ کہتے ہیں. یہ انڈنٹ ہے اور اس کو مزید تفصیل سے ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک کھڑی لائن نظر آ رہی ہے، یہ ورٹیکل سکرول بار ہے. اور اگر ہم اپنے ڈاکومنٹ میں زوم ان کرتے ہیں یہاں سے، یہ ہاریزنٹل سکرول بار ہے جس سے ہم اسے ہاریزنٹلی سکرول کر سکتے ہیں. یہ ورٹیکل سکرول بار ہے جس سے ہم اسے ورٹیکل سکرول کر سکتے ہیں. اس کے نیچے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹیٹس بار ہے. سٹیٹس بار کے اوپر سب سے پہلے یہاں پیج انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے کتنے پیج ہیں. اس کے بعد کریکٹر انفارمیشن ہوتی ہے، ورڈ انفارمیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر کتنے کریکٹر ہیں، کتنے حرف ہیں، کتنے لفظ ہیں، کتنی لائنیں، کتنا پیراگرافس ہیں. یہاں پر کون سی لینگویج اس ڈاکومنٹ کی ہے وہ یہاں پر. اور یہاں پر اگر ہم اس کو شیئر کرتے ہیں تو ٹریک چینج آن آف ہے.
اور یہاں پر ٹیکسٹ پریڈکشن ہے کہ آپ چھوٹا سا کوئی لفظ ٹائپ کریں تو وہ اس کو پریڈکٹ کر دے کہ آپ کیا ٹائپ کرنے والے. یہ کچھ ایڈوانس لیول کے آپشن ہے، اس کو ابھی فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تو یہ تین آپ کو ویو لے آؤٹ ویو نظر آ رہے ہیں، ریڈ موڈ، پرنٹ لے آؤٹ اور ویب لے آؤٹ. ریڈ موڈ میں ٹول غائب ہو جاتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. پرنٹ لے آؤٹ یہ ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ویب لے آؤٹ کے اندر آپ کی یہ پیج کے جو آپ کو بارڈر نظر آ جاتے ہیں آ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پر پیج انلمیٹڈ ہو جاتا ہے. یہاں پر زوم بار ہے جس سے ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے مائکروسافٹ ورڈ کا یوزر انٹرفیس، اور آج ہم نے دیکھا اس کو کن کن طریقوں سے کھولا جا سکتا ہے. یہاں پر فائل کے اوپر کلک کرنے سے یہ جو پیج نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں بیک سٹیج ویو. بیک سٹیج ویو کے اندر نیو کا بٹن نئے ڈاکومنٹ کو کھولنے کے لیے، اوپن کا بٹن پہلے سے محفوظ شدہ کسی ڈاکومنٹ کو کھولنے کے لیے، انفو کا بٹن اس ڈاکومنٹ کی انفارمیشن، جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلورر کے اندر بتایا تھا کہ ہر فائل کی پراپرٹی کمپیوٹر خود سے سیو کرتا ہے، وہ یہاں پر انفو کے ٹیب کے اندر ہمیں نظر آتی کہ اس کا سائز کیا ہے اور ٹوٹل ایڈیٹنگ ٹائم کتنے ہیں، ٹائٹل کیا ہے، ٹیگ کیا، کمنٹس کیا ہے، اور کریٹڈ کب کی گئی، ماڈیفائی کب کی گئی، اور اس کا پرنٹ کب لیا گیا. یہ ساری ڈیٹیل ہمیں یہاں پر ملتی. سیو، اس ڈاکومنٹ کو محفوظ کرنا، جو ڈاکومنٹ آپ نے بنایا ہے اس کو محفوظ کرنا. سیو پر کلک کرنے سے ہمیں اس طرح کا بیک سٹیج ویو نظر آتا ہے. یہاں پر براؤز کے اوپر آپ جائیں تو یہ ونڈو ایکسپلورر اوپن ہو جاتا ہے. یہاں پر اسی طرح آپ اپنی لوکیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ڈیسک ٹاپ کیا. ڈیسک ٹاپ کے اندر اگر کوئی فولڈر ہے تو وہاں اس فولڈر کو اوپن کروں گا اور یہاں پر ڈاکومنٹ کا نام دوں گا اور اسے سیو کر. سیو ایز سے کیا مراد ہے؟ اسی ڈاکومنٹ کی نئے سرے سے کاپی کو محفوظ کرنا. یعنی میں اگر پرانا کوئی ڈاکومنٹ ہے اس میں کوئی چینجنگ کرتا ہوں، اور مثلا ایک ایپلیکیشن ہے، پہلے وہ عبد الکریم کی تھی، اب مجھے عبد الجبار کی بنانی ہے، تو میں اسی عبد الکریم کی ایپلیکیشن کو اوپن کروں گا، اس میں نام چینج کروں گا عبد الجبار، اور اب میں اسے سیو نہیں کروں گا بلکہ سیو ایز کروں گا، تاکہ عبد الکریم کی ایپلیکیشن بھی محفوظ رہے اور عبد الجبار کی ایپلیکیشن بھی بن جائے. تو اس طرح سیو ایز یعنی اسی ڈاکومنٹ کو نئے سرے سے محفوظ کرنا. تو محفوظ کرنے کے لیے براؤزر کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو ایکسپلورر آ جاتا ہے. یہاں پر اسی طرح ایڈریس بار ہے اور یہ اس کا ڈرائیو ایریا ہے، یہ ایکسپلور ایریا ہے. یہاں پر آپ جا کے کوئی بھی اپنی ڈرائیو کے اندر کوئی بھی فولڈر اوپن کر کے اس کے اندر آپ اس فائل کو سیو کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے نام دینا ہے، سیو کا بٹن کلک کریں تو یہ فائل سیو ہو جائے گی. اس کے نیچے ہے پرنٹ. پرنٹ کے اوپر ہم پورا ایک لیکچر لیں گے کہ پرنٹ ڈاکومنٹ کس طرح کیا جاتا ہے. تو ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پرنٹ پر کلک کرنا پڑے گا. تو یہ ساری پرنٹر کی پرنٹنگ کی سیٹنگ آ جاتی ہے، اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد شیئر. اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ایز اے پی ڈی ایف، ایز اے ورڈ ڈاکومنٹ ون ڈرائیو کے اوپر، یا پھر ای میل کے ذریعے، تو آپ یہاں سے اسے شیئر کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ، اگر آپ اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف یا پھر ایکس پی ایس. پی ڈی ایف ہوتی ہے پورٹیبل ڈیٹا فارمیٹ. فار ایگزامپل اگر آپ یہ ڈاکومنٹ کسی دوسرے بندے کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کے پاس آپ کو نہیں پتا کہ مائکروسافٹ ورڈ کا کون سا ورژن انسٹال، تو اس صورت میں آپ اسے پی ڈی ایف بنا کر بھیج دیں گے پورٹیبل ڈیٹا فارمیٹ، تو وہ اس کے انٹرنیٹ ایکسپلور کے اندر بھی اوپن ہو جائے گی یا اڈوب پی ڈی ایف میں بھی اوپن ہو جائے گی. ایکس پی ایس جو ہے یہ بھی پورٹیبل فارمیٹ ہے، یہ ونڈو کے اندر بلٹ ان آتا ہے. اگر آپ ایکس پی ایس کے اندر بھیج دیں گے تب بھی وہ اپنے کمپیوٹر پہ اوپن کر سکتا ہے. اور پھر یہ نان ایڈیٹیبل ہوتی ہے، یعنی وہ ورڈ کی فائل نہیں ہوتی بلکہ پی ڈی ایف میں بن جاتی ہے، اور وہ نان ایڈیٹیبل ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یہاں پر جو ہے ٹرانسفارم ٹو ویب پیج، کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ایک ویب پیج بنانا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسفارم یوز کر سکتے ہیں. کلوز، اس ڈاکومنٹ کو بند کر سکتے ہیں. یہاں کلوز کے بٹن سے کلک کرنے سے دیکھیں یہ ڈاکومنٹ بند ہو چکا ہے. میں دوبارہ سے نیو بلینک ڈاکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پر نیچے اکاؤنٹ ہے کہ آپ نے مائکروسافٹ جو ایپ کا پیکج لیا ہوا ہے وہ کس طرح لیا ہوا ہے. یعنی اگر 365 ہے تو یہاں پر آپ کی لاگ ان ڈیٹیل ہوگی، اور اگر دوسرا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل ہوگی کہ آپ نے کس نام سے پرچیز کیا اور کیا.
اچھا 365 اور دوسرے جو مائکروسافٹ ورڈ کے ورژن ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ 365 جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں سٹوریج دیتا ہے، آن لائن سٹوریج دیتا ہے، اور اس پہ ہم جب بھی کچھ بناتے ہیں ہم اسے آن لائن سیو کر سکتے ہیں، اور دوسرے کمپیوٹر پہ جا کے ہم اسی یوزر نیم اور پاسورڈ سے لاگ ان کر کے وہ ڈاکومنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو آن لائن یوزیج کی بھی فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی اس کو مائکروسافٹ کو اوپن کر سکتے ہیں کسی براؤزر کے اندر، تو براؤزنگ کے اندر بھی یہ اس کے علاوہ بھی کافی ساری فیسلٹی ہے، یعنی ایک شیئر پوائنٹ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس پر کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نیچے آپشن، تو آپشن کے اندر یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہم بعد میں ڈیٹیل کے اینڈ پہ دیکھیں گے، مائکروسافٹ ایکسل کے اینڈ پر اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے مائکروسافٹ ورڈ کا یوزر انٹرفیس۔ اچھا، اس میں جب آپ نے کوئی ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہو تو براؤز کے اوپر کلک کریں تو اسی طرح یہ ایکسپلورر اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کسی بھی ڈرائیو کے اندر جا کر کسی بھی فولڈر کے اندر اس فائل کو سلیکٹ کریں اور اوپن کریں تو اس طرح ہماری پہلے سے محفوظ شدہ فائل جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔